السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تب تسمیہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، آیت نمبر 56 سے پڑھنا ہے اور اس کو ملانا ہے ہم نے پچھلی آیات کے ساتھ کہ تواتر قائم رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ایک مکالمہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے، سمجھداری کی قوم کو جو عمر تھی اس کو پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت الحمدللہ فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے پھر یہ ہدایت آگے پھیلائی۔ جی ذرا اس کو ٹھیک کیجیے گا۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھی تم جو کچھ یہ جن کی عبادت کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو انہی چیزوں پر اپنے آبا و اجداد کو بھی پایا، وہ بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہی مورتیوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے آبا و اجداد ایک کھلی گمراہی میں ہو یا تھے، دونوں ترجمے اس کے۔ اور پھر جو قوم تھی ان کی، انہوں نے ایک سوال کیا کہ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ کیا تو حق لے کر آیا ہے یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے یا دل لگی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیریس ہو اس چیز میں، تمہیں حقیقت کا پتہ ہے۔ اب اس کا جواب جو دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو آئیے مل کے پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آگے چیز آ رہی ہے نا، یہ نئی چیز آپ کے لیے ہوگی کہ ایک مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں بتایا ہوا، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بل جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ یہ پڑھنا ہے جی آج۔ قال، ترجمہ کریں جی مل کے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ حضرت السلام ابراہیم علیہ السلام نے اس کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل، لیکن بلکہ بل ہے لیکن لاکن ہوگا، بل ہوگا ہماری زبان کے لفظ ہے بلکہ۔ ٹھیک بلکہ کو جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ سوال پوچھ رہے تھے کہ تو دل لگی کر رہا ہے ہمارے ساتھ یا کھیلنے، یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے کہ ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہا ہو، تو یہ بل اس کی نفی کر رہا ہے۔ بلکہ ربکم، ترجمہ تمہارا رب تمہارا رب تمہارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ان دونوں کو ان کو انہیں پیدا کیا۔ ان سب کو پیدا کیا۔ السماء بھی مؤنث ہے، ارض بھی مؤنث ہے، سماوات جو اس کی جمع ہے، ارض کی جمع نہیں ہے، تو لہذا ان سب کے لیے جو ضمیر آئی ہے وہ ہن لفظ آیا ہے۔ فاتورا پہلے پڑھ چکے ہیں، پیدا کیے۔ پیدا کرنا۔
خلقا، فطرا، یہ اور بدعا، یہ سارے کہ کوئی چیز نہ ہو اس چیز کے سے پیدا کر دینا، وہ بدی السماوات جیسے آتا ہے، تو فطرا یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ خلقا کے اندر وقت ہوتا ہے، خلقا کے اندر وقت ہوتا ہے، باقی چیزوں کے اندر لفظ کن اللہ کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ قالا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا رب تمہارا آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا جس کیا۔ نے ان سب کو پیدا کیا۔ اب یہ وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا۔ اب آگے اوپر آ رہا ہے سواد اور لام سوال۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آواز ٹوٹ جاتی ہے پھر تو آپ وقف کر لیں، ورنہ ملا کے آگے پڑھیں۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یہ جناب اس کا ترجمہ کرنا ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پورے کا پورا وہ جو علاقہ تھا وہ کفرستان کا علاقہ تھا، سارے لوگ کافر، مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سے ایک بندے نے ہدایت مانگی اور انہوں نے اپنا دماغ استعمال کیا، پہلا قدم بڑھایا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے پہلے ستارے کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت نہ دے تو اور کوئی نہیں دے سکتا، مفہوم وسائط کا ایسے ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہدایت دی وہ صرف یہ تھا کہ وہ جو بتوں کی پوجا تھی اس کو نکال دیا اور اپنی وحدانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈال دی۔ ایسا ہے جی؟ جی اب آگے وَأَنَا، اور میں عَلَى ذَلِكُمْ آ رہا ہے، اس کا ترجمہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا۔ عَلَى اصل میں ذَلِكُمْ میں نے بتایا تھا کہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے جی، ذالک لکم، ذالک اور کم، جی ذالک لکم، لکم یہ ان کا مجموعہ ہے تو وہ ذالکم بنتا ہے جی۔ ہاں جی، ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر، اگر وہ اہم ترین چیز ہے، ورنہ ذالکہ اشارہ بعید کا ہے، تو علی ذالکہ اس بات پر، لکم تمہارے لیے، تو بنے گا کہ اور میں خود اس پر تمہارے سامنے من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ہوں، جی گواہوں میں سے ہوں۔ شاہد ہوتا ہے نا گواہی دینے والا، جی شاہد، اور شاہدین بنے گا، اور من کی وجہ سے شاہدون جو ہے وہ شاہدین بن گیا، حروف جر ہے، حروف جر جب پہلے آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو دون کو دین بنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا شاہد کون ہوتا ہے؟ جو گواہ ہوتا ہے اس نے چیز کو دیکھا ہوتا ہے جی، ہاں وہ موجود، مطلب وہ، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تو یہ بات بتائی تھی یہ کہ بھی نہ ستارے تمہارے رب ہیں اور نہ چاند تمہارا رب ہے، نہ سورج تمہارا رب ہے، اور پھر یہ ساری بات جب ان کی سمجھ میں آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا مان لیا، یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اور میں اس بات پر علی سامنے، کم تمہارے، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ تو کیا بنے گا جی وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ؟ ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے اس کا۔ جی، اور میں خود اس پر تمہارے سامنے گواہی دینے والوں میں سے ہوں، گواہی دینے والے میں سے ہوں۔ اس کا ترجمہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے ذالکم کا ترجمہ نہیں کیا،
تو الحمدللہ ایک دو ساتھ اپنا جو ترجمہ کرنے والے تھے انہوں نے کیا، تو یہ بنتا ہے ذالکم تمہارے اس ذالکا اس بات پر، لکم تمہارے لیے، تو لا کے بجائے الا آ رہا ہے، تمہارے سامنے گواہوں میں سے ہوں۔ جی پروفیسر صاحب ذرا۔ قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بر ربکم، بلکہ تمہارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، وہ کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم، اور میں ان سب پر من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں۔ جی اور اس کا کریں گے، اور میں اس پر، اس میں ہم نے بریکٹ میں کر لیا اس بات پر، تمہارے سامنے گواہوں میں سے ہوں۔ جی 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 اچھا ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو چیز آ رہی جی ہے سر، آسمان اور زمین، آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی خاص طور پر زمین اور آسمان کو پیدا کرنا ہے، سب کے سامنے ہے، کفار ہوں، مسلمان ہوں، مشرک ہوں، سب کے سامنے۔ تو ایک تھوڑا سا دماغ اگر گھمائیں اور یہ دیکھیں کہ بھی ان کو پیدا کرنے والا کیا دنیا کے اندر، مخلوق کے اندر کوئی ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کے جی سوا تو بالکل، کوئی بھی نہیں۔ کوئی نہیں، بالکل نہ ہو سکتا ہے بھئی۔ آسمان ہو، آسمان کے اندر کوئی پتہ ایک چھت بھی ہو اور اس کے اندر کوئی ستون بھی نہ ہو پھر بھی وہ کھڑا ہو، اور زمین اتنی بڑی ہو، اور آج کل کی جو سائنٹیفک ڈسکوریز آ رہی ہیں کہ زمین گھوم بھی رہی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا ریوالو بھی کر رہی ہے، تو یہ سارے کا سارا کمپلیکیٹڈ نظام جو ہے اس کو دیکھ کے کہ بھی یہ خود بخود ایسے نہیں ہو سکتا، تو انسان اگر سوچے اس بات پر، تو یہی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی دی۔ آگے جی چل کیجیے گا ذرا، اوپر ذرا کریں جی قیصر بھائی۔ اللہ جی اب بتایا تھا کہ واللہ تاللہ، جو ساتھی ہمارے ساتھ مسجد کے اندر جو ابتدائی اسباق تھے اس کے اندر موجود تھے، تو حروف جر میں سے یہ لفظ بتائے تھے کہ واللہ قسم ہے۔ واللہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، واو قسمیہ ہے۔ اسی طریقے سے تاللہ بھی آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ آ رہا ہے، جی کیوں جی؟ ہاں، جی جی تو اس کا جی مطلب بھی ہے تاللہ قسم، اللہ کی قسم، و تاللہ۔ اب یہ دیکھیے خاص طور پر ان میں بھی دیکھنا ہے کہ تولاؤ اور مدبرین کے معنی ملتے جلتے ہوں گے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ وا کا ترجمہ کریں، اور اللہ تاللہ، اللہ کی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اب یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے کہ جب حکومت بھی نمرود کی ہو اور اس کا دین بھی کیا ہو، وہی جو لوگوں کا دین ہے، اور وہ بھی مشرک ہو، اور پوری حکومت کا دین مشرکانہ ہو، اور اس وقت ایک بندہ اکیلا کھڑا ہو جائے اور وہ ویسے نہ کہے، وہ سب کے سامنے ایک قسم بھی اٹھائے، اور اللہ کی قسم، لا اکیدن۔ اب اس کا ساتھیوں کو پتا ہے کہ لام کیا ہے؟ پہلے والا لامت تاکید، اور آخر نون جو ہوتا ہے وہ نون مشدد بھی کس والا ہے؟ وہ بھی تاکید والا، تاکید والا، جی تاکید والا۔ تو بتاتے تھے کہ بھی یہ ضرور بل ضرور، تاکید در تاکید، ضرور بر ضرور۔ تو اصل لفظ ہے قیدہ، قید کہتے ہیں قاف سے، لأکیدن، خفیہ تدبیر کرنا، ٹھیک ہے جی، خفیہ منصوبہ بندی کرنا، کوئی سازش کرنا، یہ الفاظ قیدہ اب جو زیادہ تر تو آئے گا برے معنی میں ہی، لیکن جو اچھے معنی میں بھی تدبیر جو ہے اس کے لیے قیدہ جو ہے وہ آئے گا۔ تو لأکیدن ترجمہ کیا ہوگا؟ میں
میں لازماً تدبیر کروں گا، میں ضرور میں خفیہ لازماً تدبیر کروں گا، تدبیر کروں گا اسنامکم، صنم کی جمع ہے اسنام، صنم کہتے ہیں بت کو، اور وہ بت جو بت کو، دھات سے بنا تمہارے ہوا ہو بتوں، اس کو صنم کہتے ہیں جی۔ جی تو آج جو جی دھات کا بنا ہوا بت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلام، صنم۔ سنا، ورنہ اوپر تماثیل بھی آیا ہے، مورتیاں بھی آیا ہے عموماً جو ہے، تو اسنام لفظ آیا ہے صنم، صنم بت کریے جو عبادت مطلب ہوتا ہے، غزل کے اندر بھی صنم کا لفظ آتا ہے بہرحال مجازی طور پر، تو یہ ہے اسنامکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے تمہارے بتوں بتوں کے کو، خلاف، بتوں کی، جی تمہارے بتوں کے خلاف۔ تو اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ تدبیر کروں گا جی۔ اب وہ سامنے ہیں، وہ لوگ جن کو کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کہاں ہیں؟ سامنے سامنے ہیں، اور ان کو بتا رہے ہیں بعدہ جی۔ اس کے بعد، اس کے بعد اب وہ، میں ذرا ایک آپ کے سامنے تصویر لانا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک انسان کھڑا ہو، جیسے فرض کیجیے اگر میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے لوگ ہیں اور وہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، اسی طریقے سے ان تولو جی، تولو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم چلے جانا، واپس چلے جی جانا، چلے جاؤ، ہاں جی، تم پھرو، ٹھیک ہے، تم واپس لوٹو، کیسا؟ اپنا منہ مطلب ہے پھیرو دوسری طرف۔ اصل میں کیا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام یوم الزینہ جو تھا وہ انہوں نے کیا تھا کہ جب بھی تمہارا وہ عرس کا دن ہو یا جلد چھٹی کا دن ہو تو اس وقت ہم یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ سانپ جو ساحر تھے جادوگر ان کو بلایا تھا اور اپنا بھی عصا پھینکا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی جو انتخاب کیا وہ اسی دن کا انتخاب کیا جب ان کے ہاں جشن تھا حکومت کا۔ تو اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر سے معذوف ہیں جو دوسری جگہوں پر آئی ہیں۔ تو اس کے بعد کہ ان تولو، تم جاؤ، مدبرین، اب میں تولو کا مطلب منہ پھیرو نہیں کہہ رہا ہوں، اب منہ پھیر کے ہی انہوں نے جانا ہے نا، جی تو اس کا جو ترجمہ ہم بنا رہے ہیں اب اپنے پاس سے، ورنہ تولو مدبرین دونوں کے معنی ایک ہی بن رہے ہیں، کیوں جی؟ جی مطلب منہ پھیرنا، اور مدبرین دوبر سے نکلا ہے، دوبر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور پیٹھ پھیرنا وہ بھی منہ پھیرنا ہوتا ہے، پھیرنے والے ہو، تو لہذا اگر جب بعد ان تولو، اس کے بعد کہ تم جاؤ مدبرین پیٹھ پھیر کر، کیوں جی؟ اب اس کو ایک ہی سٹیچ میں پڑھتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف بریکٹ میں ضرور خفیہ تدبیر کروں گا، بعد ان تولو مدبرین، اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر تولو جاؤ، ترجمہ بنے گا جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کر دیں ذرا، داؤد بھائی۔ جی سر، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں ضرور تمہارے بتوں کے خلاف خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ۔ تم پیٹ پھیر کر جاؤ جی، کوئی اس کے اندر مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ نہیں سر، ٹھیک، مطلب میرے ذہن میں لفظ اتنا ہی تھا کہ ممکن ہے ساتھی کہیں کہ تولو ہے لفظ اور مدبرین بھی ہے، تو دونوں کے معنی، تو ہم نے کہا جاؤ، اور یہ ترجمہ ہوا ہے اسی طریقے سے، تم پیٹ پھیر کر جاؤ۔ اچھا اب وہ چلے گئے، اب انہوں نے نہیں بتایا کہ میں اس وقت خفیہ تدبیر کیا کروں گا، یہ نہیں بتایا کہ تدبیر کیا ہے، تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ منصوبہ بندی جو ہے وہ ضرور کرتا ہے انسان،
اور یہاں جو ایک اکیلا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے شخص تھے جو بالکل اکیلے تھے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے انتخاب کیا، اور انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ تو میں تمہارے بتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیر کروں گا۔ اب انہوں نے اس کو بڑا ڈھیلا ڈھالا لیا ہوگا، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ جی ظاہر بات۔ اب جناب باقی اگر دیں گے سورہ صافات کے اندر آئے گا، اور سورہ اور صورتوں کے اندر بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں جب وہ چلے گئے تو وہ بت خانے کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے پھر اپنے ضرب دے دے کے ٹھیک ٹھاک ان کے ٹکڑے کیے۔ تو آج لفظ ایک اور بھی آ رہا ہے، اور عربی کے لحاظ سے آپ کے لیے نیا ہوگا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اب الیہ کو دیکھنا ہے اور جزازن کو دیکھنا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جزازن واحد ہے یا جمع ہے؟ مجھے جمع لگ رہا ہے۔ آپ کو جمع لگ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جمع ہے۔ باقی ساتھیوں کو جمع ہی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لفظ ایک کے بارے میں یاد رکھنا ہے کہ یہ جمع ہی استعمال ہوتا ہے اور اس کا واحد نہیں ہوتا، کیوں جی؟ ٹھیک ہوگا۔ جزازن جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا واحد نہیں ہوتا۔ اس کو نہیں کہیں گے کہ جز یہ واحد ہے، اور نہیں، جزازن جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، جی، مار مار کے اس کا کچومر نکال دینا، یہ سارے کے سارے معنی جزازن کے اندر آئیں گے۔ تو فا کا ترجمہ کریں تو جعل، اس نے کر دیا، اس نے بنا دیا، اس نے کر دیا، اس نے بنا دیا، کر دیا۔ اب آگے جزازن کی وجہ سے اس کے معنی آئیں گے کر دیا، ورنہ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ تو اس نے بنا دیا ہم انہیں، انہوں، ان بتوں کو، اصنام کو، جی، تو اس نے ان بتوں کو بنا دیا جزازن، ٹکڑے ٹکڑے۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ ابھی ترجمہ یاد رکھنا ہے، اللہ کبیر اللہم، سوائے ان کے بڑے کے، ایک بڑے جی، ان کے ایک بڑے کے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا مطلب کیا ہوگا، مگر بھی ہوتا ہے، سوائے بھی ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ سوائے جو بھی۔ ترجمہ ہمارا بنے گا وہ سوائے بنے گا زیادہ، مگر کے ساتھ ہمارا ترجمہ نہیں ہو رہا، جی، مگر ان کے بڑے کو، تو سوائے زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سوائے کبیر اللہم، سوائے ان کے، ان کے بڑے کے، سوائے ان کے بڑے کے، کہ ایک بڑا بت جو تھا اس کو نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، باقی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب جو آگے چیز آ رہی ہے اس کو دیکھنا ہے۔ لعلہم تک کا ترجمہ آتا ہے سب کو، تاکہ وہ، تاکہ وہ۔ اب لفظ آ رہا ہے الیہ، الیہ، اس بڑے کی طرف، اس کی طرف۔ اب یہ جو اس ہے یہ کون ہے؟ کیا وہ بت ہے؟ کبیر، وہ بھی ٹھیک ہے، کبیر کی طرف، اور یہ بھی ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی طرف، الیہ، دونوں کی طرف ضمیر جا سکتی ہے۔ تو ہم دونوں کے تہاں جی، تاکہ وہ الیہ، اس بت کی طرف، یرجعون، لوٹیں، لوٹے، رجوع کریں، لوٹے، رجوع کریں، لوٹنا ہوتا ہے، رجوع کرنا، اس کی لوٹیں، یا جب وہ واپس آئیں تو جب دیکھیں گے کہ بھئی اب باقی سارے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، ریزہ ریزہ ہوئے ہیں، ایک بت کھڑا ہے، تو ممکن ہے شاید کہ وہ، تاکہ وہ اس بت کی طرف رجوع کریں۔ ہاں جی، رجوع کرے ایک تو زیادہ یہ ہے، بہتر ہے۔ جی ٹھیک ہے، رجوع کریں زیادہ بہتر ہے، جی، اس بت کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی الیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، پوچھیں کہ بھئی ہاں بتائیں، آپ ہی تو ذکر کر رہے تھے، تو دونوں کی طرف ضمیر
مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جا سکتی ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہوگا. اچھا جی آگے. جی سر. قالو، اب اس کے اندر کافی چیزیں دو کی طرف آئیں گی. جیسے اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر بھی لفظ من آ رہا ہے. تو من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو من کا مطلب جو یا کون. ٹھیک ہے جی. جو شخص بھی ہوتا ہے اور کون بھی ہوتا ہے. یہاں دونوں کے ساتھ معنی ہم کریں گے. تو قالو کا ترجمہ کریں گے. انہوں انہوں نے کہا. پہلے میں آیت پڑھتا ہوں. قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. یہ ہے جناب. پھر پڑھتا ہوں، ذرا اپنے ذہن میں دہرائیے اس کا ترجمہ. قالو من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. آ گیا ترجمہ جی؟ جی دونوں طرف. اچھا پہلے کون کے ساتھ کریں گے یا کس کے ساتھ کریں گے؟ تو قالو کا ترجمہ انہوں نے کہا من فعل هذا، کس نے کس کیا نے یہ کیا ہے. کس نے یہ فعل کیا یہ ہے. فعل کیا ہے. چلو کس نے یہ کیا ہے. فعل کی کرنا بھی ہوتا ہے لیکن کوئی کام ہی کرنا ہے. کس نے یہ کیا ہے. الہ کی جمع آلہات آتا ہے تو بے کا مطلب کیا ہوگا؟ ساتھ. الہ کی جمع آلہہ کا مطلب ہوگا معبودوں. ہمارے نا معبود، ہمارے معبودوں کے ہمارے ساتھ. یہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ معاملہ کس نے کیا ہے. کیوں جی؟ جی جی انہو ترجمہ کریں. بے شک بے شک وہ وہ لا یقیناً یقیناً من الظالمین ظالموں میں سے ہے. ظالموں میں سے ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. ہم جو اتفاق کریں گے وہ کس نے پر ہی کریں گے. تو قالو انہوں نے کہا من فعل هذا بآلہتنا، جس نے بھی یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. یہ بھی ترجمہ ہے جی. ٹھیک. بالکل ہے جی تو دونوں ترجمے ذہن میں رکھنے ہیں اور اتفاق کس پر کرنا ہے؟ کون یا کس نے. جی کس نے. اچھا جی ترجمہ کریں گے. کن کی باری آتی ہے جی؟ عموماً غلام سرور بھائی کی. جی سر میں جی کرتا سر. ہوں. جی آپ کریں ڈاکٹر صاحب جی. فجعلہم جزازا الا کبیر لہم، پھر اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے. لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. قالو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہاتنا، کس نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. آلہاتنا، کس نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. انہ لمن الظالمین، بے شک وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے. آگے جی. ٹھیک. تو ذرا آگے سپیڈ آپ تیز کر لیتے ہیں. قالو سمعنا فتى یذکرہم، یقالو مجہول کا جملہ ہے، یقال لہ ابراہیم. تو فتن پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کے اندر. کیوں جی؟ یہ بلکہ سورہ نساء میں بھی پڑھا ہوا ہے. سورہ نساء میں بھی پڑھا ہے جی. ساتھیوں کو پتا ہے جی؟ کیا نوجوان. جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں. فتن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نوجوان. ایک نوجوان. نوجوان. تو میں یہ جب پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی آئے ہیں نا انقلاب یا انقلابی چیزیں جتنی بھی کی ہیں وہ نوجوانوں نے کی ہیں. نبی جتنے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ جوانی کے اندر ہی آئے ہیں. رسول پاک بھی 40 سال کے ہی تھے. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں انہیں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور مشرکین مکہ کو بھی شرم دلا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو توڑا تھا اور آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو اب ترجمہ آگے کرتے ہیں جی. قالو
کا ترجمہ کریں. انہوں نے کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہا سمعنا، ہم نے سنا ہم نے سنا ہم نے ہے سنا ہے، فتن کا ترجمہ ایک نوجوان ایک کو، نوجوان کو ایک نوجوان کو، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جی، جو ان کا ان کا ذکر کرتا وہ ہے. ان کا جو ذکر ان کا کرتا ہے. ذکر کر رہا تھا، کر لیں اس لیے کہ پیچھے جو ذکر کیا ہے وہ تو ممکن ہے پوری قوم تو نہیں ہوگی نا جنہاں آ سکتی ہے، وہ کچھ لوگ ہوں گے. تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم نے سنا ہے ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو، وہ ان بتوں کا ذکر کر رہا تھا. اور وہ کیا کر رہا تھا ذکر؟ آپ بتائیے ذرا، کیا کہا تھا کہ میں ضرور ان کے بارے میں خفیہ تدبیر کروں گا. جی ان کے خلاف کوئی خفیہ تدبیر ضرور کروں گا. اب انہیں یاد بھی آ گیا، وہ تو وہاں تو ہے نا ایک نوجوان، وہ ہے طنز. یذکرہم، جو ان کا ذکر کر رہا تھا، یقالو، جس کا کہا اسے جاتا کہا ہے. جاتا ہے، کہا جاتا ہے. یقال لہو، جسے جس کو ابراہیم کہا جاتا کہا ہے جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ابراہیم. ابراہیم، یہ ذہن ابراہیم میں رکھیے گا ابراہیم. کہ جب مجہول جملہ آتا ہے نا تو جس کی طرف وہ فائل تو وہ خیر نہیں ہوگا، مفعول ہوگا. تو مفعول پر ہمیشہ کیا آتی ہے؟ زبر. لیکن جب جملہ پیسو ہوتا ہے، مجہول جملہ ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر بھی پیش آتی ہے. یہ اصول، جی کیوں جی؟ جی جی. اچھا جی، یہ مثالیں آگے بھی کر لیں گے. تو آگے جناب آگے پڑھتے ہیں. قالوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ. اللہ ایسے خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے نا، وہاں اوپر بھی شاہدین آیا، من الشاہدین، یہاں یشہدون آ گیا. کیوں جی؟ جی تو وہ الفاظ کا ایک انتخاب جو ہے وہ بڑا زبردست ہے. تو آیون واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع. کس کی جمع ہے؟ آئین عین کی. عین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنکھ. 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 تو آیون الناس، لوگوں کی آنکھوں کے اعلیٰ سامنے. جی، تو قالو کا ترجمہ کریں جی. انہوں انہوں نے نے کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہا فاتو بھی، فاتو تم بھی اسے آ رہا ہے صلہ. تم اسے لے آؤ. پھر تم اس کو لے آؤ تم اس ابراہیم کو لے آؤ، لے آؤ علی اعین الناس، لوگوں لوگوں کی کی آنکھوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ تاکہ وہ کہ وہ گواہی دے. گواہ. تاکہ وہ بھی دیکھیں. شاہد اصل میں شاہدہ چلو. دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور شاید تاکہ وہ گواہی دیں. ٹھیک ہے، اور یہاں ہوگا یشہدون، تاکہ وہ دیکھیں اور عبرت ہو گئے بھائی ہم کیا کرنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. جی، دو الفاظ آیات آئیں، تو اس کا ترجمہ کیسر بھائی جو ہیں اپنے ساتھی ان میں سے کسی کا انتخاب کریں ذرا. جی سلیم چشتی صاحب کر دیں گے. جی سلیم چشتی صاحب. قالو، انہوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، یذکرہم، جو ان کا ذکر کر رہا تھا، یقالو لہو ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. قالو فاتو بہی، انہوں نے کہا کہ اسے لے آؤ ابراہیم علیہ السلام کو. فَأْتُوا بِهِ، فاتو بہی، اسے لے آؤ، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ دیکھ لیں. تاکہ وہ دیکھ لیں، تاکہ وہ گواہی دیں. ٹھیک ہے، تو قالو ترجمہ کریں. انہوں نے کہا انہوں نے کہا. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے قوم کا. تو قالو، قوم کے لوگوں نے کہا. قالو کا ترجمہ جی، انہوں نے کہا انہوں نے انت کہا انہوں فعلت نے کہا هذا بآلہتنا یا ابراہیم. یہ ترجمہ ہے جی. تو قالو کا ترجمہ
انہوں نے کہا کیا 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 انہوں نے کہا انتا تو نے فعلتا یہ تو نے کیا ہے کیا کیا ہاذا انہوں نے یہ کام جی کیا جی بآلہتنا ہمارے معبودوں ہمارے کے ساتھ معبودوں کے ہمارے ساتھ معبودوں کے یا ساتھ ابراہیم اے اے ابراہیم اے ابراہیم تو انہوں نے کہا اے اے ابراہیم کیا تو نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ اب جناب کوئی اور بندہ ہوتا تو ممکن ہے وہ وہاں سے بھاگتا چھپتا، یہاں بھی بڑا کچھ ہوتا ہے کہ جو ساتھی آتے ہیں اور وہ سارا کچھ کر جاتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے انہوں نے بالکل سامنے آ کے، بہت بڑی بہادری کا کام ہے یہ، لیکن جو چیز ہے وہ آگے دیکھیں کہ بھی کیا چیز آتی ہے اور اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے۔ قالا ترجمہ جی باقی 3 منٹ ہے۔ قالا جی ابراہیم نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابراہیم کہا علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بل کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ 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 فعلہ اسے کیا کیا اس اسے کام کو کیا، اس کام کو کیا کیا کبیرہم ان کے بڑے نے بڑے نے، اور وہ وہاں تھا، ممکن ہے ہاتھ ہی لگایا ہو یا اشارہ قریب کا ہے، ھذا اس نے اس نے جی جی، تو بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، تو فسالوہم، ترجمہ یہ تم اسے امر پوچھو کا صیغہ ہے، تو تم تم ان کو بل فسالوہم، تم ان سے پوچھو، یعنی کہ جو گرے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو بھئی تمہیں کس نے مارا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بھی پوچھو بھئی اس نے مارا ہے، تو تم ان سے پوچھو ان کانوا ینطقون، یہ نطق کا مطلب تھا بولنا، جی تو ینطقون اگر وہ بولتے ہیں اگر وہ بولتے ہیں۔ اچھا جی یہاں تک ہوا، 2 منٹ باقی ہیں، تو یہاں تک یہ آیت ایک ساتھی کر دیں انتخاب کر کے جلدی جلدی، پھر کیسر بھائی کو کہتے ہیں، یا کیسر بھائی آپ شروع سے کر سر دیں۔ یہ جو فسالوہم، سر یہ ہم نے جو فس کیا آلو فسالوہم ان نہیں، فس آلو نہیں ہے نا، فس آلوہم آلو ہے، تو اس آلو فسالوہم، جی، تو اس آل ہوتا ہے نا، اس آل تو سوال تم کر، ان سے سوال تو سر وہ بڑا تو ایک تھا، تو ان سے پوچھو کہ بھیا اس سے پوچھو نہیں آئے گا، وہ جی وہ جو بڑا مرے تو ایک پڑے تھے وہ بھی تو معبود ہی تھے نا ان کے، کیوں جی؟ نہیں مارنے جی، مارنے والے کی بات ہو رہی نا، جن کا وہی ہے نا بھائی، ضروری تو نا ایک ہی ہے، وہ جو گرے پڑے تھے وہ بھی سارے معبود تھے، ایک تھا بڑا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے کو اپنا انہوں نے اشارہ کیا ہو، تو یہاں ہم کا صیغہ ہے، تو مطلب اس میں قید نہ کریں کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ چونکہ ایک ہی بڑا تھا، ممکن ہے زیادہ ہی بڑے ہوں، اور ایک کو انہوں نے چھوڑ دیا اور باقی کو کیا کر دیا، تحقیق کر دیا، تو وہ ہے کہ ان سب سے پوچھو، ہے نا وہ کہ جو فسالوہم کے آگے ان کانو ہے، کانو بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع تو فسالوہم بھی ہے نا، جی ہاں، تم ان بتوں سے کانو پوچھو، ینطقون، یہ دونوں جمع کے صیغے جی فسالوہم، ٹھیک ہے تم ان ٹھیک ہو بتوں سے پوچھو، کہیں آپ کہہ لیں تم ان بتوں سے ان بتوں سے پوچھو، ان قانون ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں، جی وہ کیسر بھائی بولتے پلیز ہیں، وقت کم ہے اب آپ کے پاس، کم جہاں سے بھی قالو آنا ہے جی جی قالو تو انہوں نے کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہوگا، فسألوہم، تم ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہیں،